آیت نمبر ہے 6. آیت نمبر ہے 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله مولانا العظيم. الم یروا کم اہلکنا. الم یروا، کیا لوگوں نے غور نہیں کیا اس پر؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی قوموں کو ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے. انسانوں کے پاس موجود کا ریکارڈ ہے. اس وقت پاکستان کی آبادی کتنی ہے، جو زندہ ہے ان کا ریکارڈ ہے. حقیقت یہ ہے کہ 75 سالوں میں جو اس زمین میں چلے گئے ہیں، اگر ان کا ریکارڈ دیکھ لیا جائے تو انسان کا اس زندگی سے اعتبار اٹھ جائے کہ 70 سالوں میں 75 سالوں میں کتنے لوگ آئے جو قبروں میں چلے گئے. قرآن کریم نے مکہ والوں کو، اپنے زمانے کے مخاطبین کو قرآن نے کہا یہ انسان کو وہم ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، میرے اوپر کبھی زوال نہیں آنا. یہ مغالطہ ہے. بڑی بڑی قوموں کے عروج آئے. آپ پاکستان اور ہندوستان میں بڑے بڑے بادشاہوں کے بکھرے ہوئے قلعے دیکھ لیں، بڑی بڑی حویلیاں دیکھ لیں، ویران پڑی ہیں. وہ آثار قدیمہ کی ملکیت کے علاوہ اب ان کا اور کوئی مصرف نہیں ہے. وہاں بڑی بڑی شان و شوکت. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا کے سفر پر گئے، کہنے لگے جی وہاں فلاں فلاں بادشاہوں کے قلعے ہیں، ان کے جو کچن ہے جہاں کھانا پکتا تھا وہ 1.5 2 ایکڑ کے ویران پڑے ہیں، کھنڈرات ہیں. خوف آتا ہے وہاں سے. شک بھی نہیں پڑتا کہ کبھی یہاں انسانوں کی شان و شوکت رہی ہے. اس لیے قرآن فرما رہا الم یروا، لوگ اس پر غور نہیں کرتے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، یقیناً ان سے پہلے ہم کتنی ہی لوگوں کو ہلاک کر چکے. آگے قرآن نے فرمایا مکناہم فی الارض، ہم نے زمین میں ان کو ایسی حکومت دی تھی، ایسی قوت دی تھی، ما لم نمکن لکم، کہ جیسی حکومت ہم نے تمہیں نہیں دی. ان کی بڑی شان و شوکت تھی. اور قارون کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے سورہ قصص میں فرمایا جس وقت قارون اپنے محل سے نکلتا تھا تو لوگ حیرت سے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں لے لیتے. اس کی اتنی شان و شوکت ہے، اس کی اتنی شان و شوکت ہے، لیکن اللہ نے مٹا کے رکھ دیا. یہاں تو صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے بطور مذاق میں، وہ کہا کرتے تھے کہ سدا کرسی تو آیت الکرسی والے کی رہنی ہے. بھائی وہ کیا لفظ بولا کرتے تھے؟ سدا کرسی تو آیت الکرسی والے کی رہنی ہے، باقی کسی کی نہیں رہنی. حقیقت یہ ہے کہ سدا کرسی واقعتاً آیت الکرسی والے ہی کی رہنی ہے، باقی کسی کی نہیں رہنی. اس لیے فرمایا ہم معلم نمکل، ہم نے ان کو جیسی شان و شوکت دی تھی تمہیں تو دی نہیں. ہوا پھر کیا؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا،
ہم نے آسمان پر ان پر عذاب کی بارشیں برسائیں۔ جب ہم نے ان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، ارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے آسمان سے عذاب کی ایسی بارشیں برسائیں، ہم نے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے نیچے سے طوفانی نہریں جاری کر دی۔ فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کو تباہ کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بھائی ہم نے ان کو تباہ کر دیا کس کی وجہ سے؟ دیکھو بھائیو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، انسان کی سب سے بڑی بربادی اس کی بد اعمالیاں ہیں، اس کے گناہ ہیں، اس کا ظلم ہے، اس کی بے ایمانیاں ہیں، اس کا ظلم ہے، اس کی بے ایمانیاں ہیں۔ جہاں بھی قوموں کی تباہی کا ذکر آتا قرآن یہ جملہ صافہ، ہلکناہم بذنوبہم، ہم نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے ظلم اور زیادتیاں اتنی کی کہ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور پھر اللہ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پھر پیدا کر دیا، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، قرناً آخرین، دوسری امتوں کو، ان کی جگہ ہم پھر دوسروں کو لے آئے۔ قرآن کریم دوسری جگہ کہہ رہا ہے ہم ایک کی جگہ دوسرا، دوسرے کی جگہ، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، قرآن جگہ جگہ کہتے ہیں ہم نے پھر ان کی جگہ ہم دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اور آگے کافروں کے کچھ اعتراضات ہیں، تقریباً یہ پورا رکوع آگے اسی پر مشتمل ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ یہ جو آپ ہمیں کلام پڑھ کر سنا رہے ہیں نا، کلام پڑھ کر قرآن کریم سنا رہے ہیں، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہمیں یہ منظور پہلی قوموں کی طرح کتابی شکل میں لکھا ہوا قرآن یا کلام یا ہمارے نام پیغام آئے، ہم اس کو ہاتھ لگا کے کھولیں، ہمارے نام آئے ڈائریکٹ، آپ کا واسطہ نہ ہو درمیان میں، جس طرح بادشاہوں کے خط آتے ہیں ہم سب کے سامنے کھولیں، اس میں ہمارے نام لکھے ہوئے ہوں، اے فلاں ابن فلاں تم ان پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ چونکہ انسان نے جب ماننا نہ ہو، جب تعصب میں ڈوب جائے، پھر وہ کوئی خوبی اس کو نظر نہیں آتی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نازل کر دیں آپ کے اوپر ایسی کتاب فی قرطاس، جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اس کو اپنے ہاتھ سے چھوئیں کھولیں، اس کے باوجود بھی پتہ کیا کہیں گے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی کافر کہہ دیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو واضح جادو ہے، پھر بھی کہہ دیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی کبھی کبھار یہ تمنا ہوتی کہ میرا اللہ ان کی فرمائشوں کو پورا کر دے تاکہ یہ ایمان لے آئے۔ بھائی اللہ کے نبی کی کبھی کبھار خواہش کیا ہوتی کہ میرا اللہ ان کافروں کی تمنا کو کیا کر دے؟ قرآن کریم آ کے کہتا ہے نبی جی اگر ہم آپ کی فرمائش کے مطابق ان کی تمنائیں پوری کر دیں، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو قرآن ہے نا آپ کی زبان سے ہم سن رہے ہیں، نہیں اس طرح نہیں، کتابی شکل میں فرشتہ سیدھا ڈائریکٹ ہمارے پاس لائے اور ہم اس کو کھولیں، اس میں ہمارا نام ہو۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اگر ہم ایسا کر بھی دیں پھر بھی کہہ دیں گے یہ اس کا جادو ہے۔ آپ حضرات سارے جانتے ہیں جس وقت چاند کے 2 ٹکڑوں کا مطالبہ کیا اللہ کے نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو کہنے والوں نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے اس وقت، کہنے لگے کافر اگلے دن کہنے لگ گئے جنہوں نے دیکھا او ہو یہ اتنا بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی چلنے لگ گیا، آسمان پر بھی چلنے لگ گیا۔ اب جن بدبختوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر نہیں، اور جنہوں نے ماننا تھا وہ اچانک مدینہ منورہ کسی کام سے آئے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑی تو حضور کے چہرے کی نورانیت نے متاثر کیا، اور فوراً ان کی زبان سے نکلا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا
جنہوں نے ایمان لانا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھ کر فوراً سمجھ گئی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میں حیران ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں صاحب۔ جس وقت حجۃ الوداع پر حضور علیہ السلام تشریف لائے نا، مجمع بہت زیادہ تھا، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت 13-14 سال کے تھے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ حج میں شریک ہوا، تو میں نے مینا میں دیکھا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ مینا میں احرام تھا اور یوں اللہ کے سجدے میں جب بازو کھولے تو میں پیچھے دور کھڑا تھا، تو میں نے اللہ کے نبی کی یہ بغلوں کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ دیکھا، یہاں اللہ کے نبی کے بال نہیں تھے اور یہ حصہ یوں چمک رہا تھا جیسے چاندی چمکتی ہے، جیسے چاندی چمکتی ہے۔ بعد میں وہ اس کو خوشی سے بتایا کرتے تھے کہ میں بچہ تھا، اللہ کے نبی دور نماز پڑھ رہے تھے، میں پیچھے کھڑا تھا، جب یوں سجدے میں گئے تو میں نے اللہ کے نبی کی بغل مبارک کو دیکھا، وہاں بال نہیں تھے اور وہ چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ اب جس نے سمجھنا تھا اس کی نظر کہاں پڑی، اور وہ ساری زندگی فخر سے بیان کر رہے میں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، اور جن بدبختوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے زبان مبارک سے قرآن بھی سنا اور انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے بھی دیکھے، پھر بھی مان کر نہیں دیے۔ اس لیے قرآن نے کہا اگر ہم واقعتاً اس طرح بھیج دیں لقال الذین کفروا، پھر بھی کافر کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ایک اور مطالبہ کافروں کا، وقالوا، کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر فرشتہ۔ کافروں کا مطالبہ یہ تھا اگر آپ اللہ کے نبی ہوں تو آپ کے اعزاز شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ فرشتے رہیں، ہم ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ آخری اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر ہم فرشتوں کو تمہارے مطالبے کے مطابق اصل شکل میں بھیج دیں پھر تم ایمان نہ لاؤ تو اسی فرشتے کو آرڈر کریں گے تمہیں الٹ کر مارے گا زمین پر، تمہیں اسی وقت کیا کر دے گا۔ بھائی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے کہ نہیں؟ لوط علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آئے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ بدبختوں نے، بد فطرتوں نے نوح علیہ السلام کے گھر کا احاطہ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کہ میرے مہمانوں کو اتنی بڑی رسوائی۔ جب دروازہ بند کر لیا، وہ دروازہ توڑنے پر آ گئے تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا آپ گھبرائے نہیں، یہ ان کو مغالطہ ہے کہ ہم خوبصورت نوجوان لڑکے، ہم تو فرشتے ہیں، آپ دروازہ کھول دیجئے۔ اب جب دروازہ کھولا وہ اندر گئے تو فرشتے غائب، یہاں کوئی نوجوان نہیں، دیکھ لو کوئی بھی نہیں۔ وہ دیکھ دکھا کر چلے گئے کہ ہمارا مطلوب موجود نہیں ہے۔ جب وہ چلے گئے اب ان فرشتوں نے کہا جی چونکہ اب ہم آ گئے ہیں اب جناب ان کا صفایا کر کے ہی جائیں گے، ہم عذاب کے لیے آئے ہیں، آپ جلدی جلدی اپنی بیٹیوں کو لیجئے یہاں سے اور نکل جائیے، آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی، ظاہر ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گی لیکن اس کو چھوڑا الا عجوزا فی الغابرین، قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کو غارت کر دیں گے۔ چونکہ جس وقت یہ فرشتے آئے نوجوانوں کی شکل میں تو قوم کو اطلاع ان کی بیوی نہیں دی، جو بیوی ان کی تھی لوط علیہ السلام کی وہ اس قوم کا حصہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھائی ان کو، قرآن یہی بات کہہ رہا ہے ذرا دے، اگر فرشتے آ گئے نا پھر تمہارا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔ کیوں بھائی بدر میں آئے کہ نہیں؟ جب بدر میں آئے تو پھر نتیجہ بھی دیکھا انہوں نے، نتیجہ بھی دیکھا انہوں نے۔ قرآن کریم نے فرمایا وقالو، یہ کافر مطالبہ کرتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ولو نزلنا ملکا، اگر ہم فرشتہ اتار دیتے لقضی الامر، تو جناب پھر فیصلہ بھی کر دیا جاتا ساتھ ہی، ثم لا ينظرون، پھر تمہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم نبی کے ساتھ فرشتہ بھیج دیں اور تم فرشتے سے ملاقات کرو، اس کو دیکھو
پھر فرشتہ جب یہ کہے گا نا ایمان لاؤ، جو ایمان نہ لایا تو جناب اس کو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ دوسری یہ جو پیچھے والا اعتراض ہے اسی کا دوسرا جواب، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتہ بھیج دے تو ہم اس کو انسان بنا کے بھیجتے، اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو وہ انسان ہی کی شکل میں تمہیں سمجھاتا، چونکہ اصل شکل میں اگر حضرت جبرائیل آئے تو تم تو بے ہوش ہو جاؤ گے سارے، کیوں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں اور ان کے پاؤں زمین پر ہیں اور ان کا سر آسمان پر ہے۔ میں نے جب حضرت جبرائیل کو یوں دیکھا، اتنا بڑا وجود، حضرت جبرائیل نے 2 پر کھولے، مشرق اور مغرب سارا ڈھانپ لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی کہ حضرت جبرائیل کا اتنا بڑا وجود ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم نبی کے ساتھ یا نبی بنا کر فرشتہ بھیجے، اصل شکل میں تو تم دیکھ نہیں سکتے اس کو، اگر انسان بنا دے تو تم نے پھر وہی اعتراض کرنا کہ یہ فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا، تو تمہارے یہ بےہودہ۔ بھائی قرآن کریم ان باتوں کا ذکر اس لیے کر رہا کہ اندازہ ہو کہ اہل حق کو کیسے کیسے بے تکے اور فضول اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا، کیسے لچر مطالبات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ وَلَوْ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم کسی رسول کو نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس کو کسی آدمی ہی کی شکل میں بھیجتے نا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ان پر صورتحال مشتبہ ہو جاتی، پھر ان پر کیا ہو جاتی صورتحال؟ وَلَقَدِ، نبی جی آپ اس طرح کے فضول اعتراض سے پریشان نہ ہوں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے سارے رسولوں کا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو اپنی توہین نہ دیکھنی پڑی ہو۔ بھائی ذرا میری بات سننا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو اپنی توہین، یہ جو سچی راہ ہے دین کی جو خدمت ہے اس میں ہر جگہ واہ واہ نہیں ہوتی، انسان کو توہین سے، ناگواری سے، اعتراضات سے، طعن و تشنیع سے، یہ بڑا کٹھن راہ ہے، اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات، مذاق، آپ کی توہین، پتھر، گالیاں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے، اس لیے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، یقیناً مذاق اڑایا گیا بِرُسُلٍ، سارے رسولوں کا، من قبل کا، جو آپ سے پہلے آئے، لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پھر گھیر لیا اسی عذاب نے جس کا مذاق اڑاتے تھے یہ، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا مذاق، اس لیے قرآن نے دوسری جگہ کیا جب فرشتے عذاب لے کر آئے نا تو فرشتے مار بھی رہے تھے، ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے چکھو اب اس عذاب کا مزہ جس کا تم مذاق اڑاتے تھے، اب چکھو اس کا مزہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے اگلے دن جب یہ مکہ والے اپنی ساری لاشیں پھینک کر آ گئے نا، اپنی ساری لاشیں چھوڑ کر آ گئے اور ان کی لاشیں وہاں پھول گئی، ایک بہت بڑے سردار تھے، اس کا وجود بھی بھارا تھا، اس کا وجود بھی بھارا تھا، بھاری وجود تھا، چھوڑ کر آگے لاش پھول گئی۔ اب صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کی لاش کو اٹھا کے کنویں میں کہاں پھینکے؟ بھائی ذرا سننا ہے میری یہ بات، جب ان کی لاش کو پھول گئی ہے، وجود بھارا تھا، ان کو کیسے ٹھکانے لگائیں؟ جب ٹھکانے لگے نہ لگانے تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی کہ اسی بدبخت سردار کے جو صحابی بیٹے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں، بڑے افسردہ، اپنے والد کی لاش کو دیکھ رہے ہیں، اپنے والد کی لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے بیٹے نوجوان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، پکے صحابی تھے اور بدر کے شریک تھے، وہ دور کھڑے ہیں اپنے باپ کی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آزمائش سے بچائے، ظاہر خونی رشتے تو ہوتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھ لیا کہ بیٹا غم زدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر یہی مٹی ڈال دو، ان پر کیا کرو؟
مٹی ڈال دو یہیں۔ پھر اللہ کے نبی ان کے پاس گئے ان کے دل جوئی کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم غم زدہ ہو اپنے والد کی میت کو دیکھ کر۔ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب غم زدہ تو نہیں ہوں، ہاں مجھے ایک افسوس ہے، میرا باپ بہت سمجھدار اور عقل مند تھا، مجھے توقع تھی یہ ایمان لے آئے گا، چونکہ میرا باپ مکے کے بڑے سرداروں میں سے تھا، بڑا سمجھدار اور عقل مند تھا، مجھے آس لگی ہوئی تھی، امید لگی ہوئی تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا باپ ایمان، لیکن جب آج کفر پر مرا ہے میں اس کی وجہ سے غم زدہ ہوں۔ گویا کہ یہ کہا کہ میں لاش دے کر اتنا دکھی نہیں ہوں جتنا ان کا ایمان نہ لانے کی وجہ سے میں دکھی ہوں۔ اس لیے قرآن کریم نے، اور جو بات میں نے سنانی تھی، اللہ کے نبی نے پھر کنویں پر وہ جو خطاب کیا جو حدیث میں ہے، ایک ایک کا نام لیا، اس میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اس میں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا، میں تمہیں جس عذاب سے ڈراتا رہا ہوں، میں نے او فلاں ابن فلاں، ایک ایک کا نام لیا اللہ کے نبی نے۔ جب یہ 70 کافروں کو کنویں میں پھینک دیا گیا نا، تو اللہ کے نبی پھر تیسرے چوتھے دن وہاں سے آنے لگے تو اس کنویں پر آخری دن خطاب کر کے آئے، ابو جہل کا نام لیا، امیہ کا نام لیا، فلاں سب کا نام لیا، کہا میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا نہیں رہا، میں سمجھاتا نہیں رہا، آج یہ عذاب تم پر مسلط ہو گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں جس عذاب کا تم نے مذاق اڑایا جناب، ما کانوا بہ یستہزئون، آج اس عذاب کا تم خود مزہ چکھو۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرو فی الارض، آپ زمین میں چلی پھریے، دیکھیے، ثم انظروا، پھر ذرا دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ قرآن یہ سیرو فی الارض کا حکم بہت دیتا ہے، زمین پہ چلو، ذرا آنکھیں کھول کر چلو، آنکھیں کھول کر چلو۔ اس لیے بھائیوں، وہ سفر نہیں ہے جس میں انسان کے لیے عبرت کا سامان نہ ہو، وہ سفر نہیں ہے جس میں آدمی کے لیے عبرت کا سامان نہ ہو۔ انسان جب کسی بھی سفر پر جائے تو سفر میں اللہ بڑی عبرتیں دکھاتا ہے، اور بطور خاص مکہ والوں کو کیوں کہا؟ بھائی ذرا آخری بات، مکہ والوں کو قرآن بار بار کہتا ہے سیرو فی الارض، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ مکہ والے شام کا جو سفر کرتے ہیں نا، یہ ساری پٹی نبیوں کی ہے بھائی، یہ ساری پٹی کس کی ہے؟ نبیوں کی ہے اور پہلی قوموں کی ہے۔ یہ سیرو فی الارض کا حکم مکہ والوں کو بطور خاص تھا، یہ مکہ سے سفر کرتے ہیں شام تک، یہ ساری پٹی انبیاء کی ہے۔ اس خطے کو ارض القرآن کہا جاتا ہے، نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں قدم قدم پر فلاں نبی ان کی قوم کی تباہ، فلاں نبی ان کی قوم کی بستیاں آ گئیں۔ تو مکہ والے جب مکہ سے شام جاتے نا تجارت کے لیے، قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب، اصحاب تبہ، قوم لوط اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان ساری جگہ سے گزرتے جاتے۔ قرآن اس لیے ان کو بطور خاص کہتا ہے سیرو فی الارض۔ تم جب شام تک جاتے ہو، رستے میں کتنے عبرت کے نشان ہیں، وہ قومیں جو اللہ نے تباہ و برباد کی ہیں، تم ان کی بستیوں سے، ان کے شہروں سے گزرتے ہو، کوئی عبرت نہیں لیتے۔ اور بھائی آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں قوم سمود کی بستیاں آتی تھیں، قوم سمود کی بستیاں آتی تھیں، آج بھی وہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں جب قوم سمود کی بستیوں کے قریب آئے نا، اللہ کے نبی نے سب سے فرمایا کوئی یہاں پانی نہ لے۔ 2 صحابہ وہاں سے پانی لے کے اپنا آٹا گوندا تھا، ان پر کچھ اثرات آئے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، فرمایا یہاں سے کوئی پانی نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈال دیا اور فرمایا اس جگہ سے اپنے یہ سواریوں کو تیزی سے لے کے نکل جاؤ، اور آپ علیہ السلام تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ تو قرآن مکہ والوں کو کہہ رہا ہے تم جب زمین میں سفر کرتے ہو دیکھو
کیوں تم مکہ سے لے کے شام تک جاتے ہو؟ یہاں تو قدم قدم پر پہلی تباہ شدہ جو قومیں ہیں ان کی بستیاں ہیں، ان کے شہر ہیں، پہلے نبیوں کے آثار ہیں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا قل نبی جین سے کہیے سیرو فی الارض، یہ زمین میں چلیں، ثم انظروا پھر دیکھیں کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔